السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ ملکی حالات دن بہ دن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کل مریم نواز صاحبہ وہ اپنے کہ ڈٹائی کے ساتھ بیانات بدل رہی ہیں، جیسے کہ سائفر کے معاملے میں ایک ڈھکی چھپی بات تھی، اسے دوبارہ کہ چھیڑ دیا گیا حکومت کی طرف سے۔ تو مریم نواز صاحبہ کا پوائنٹ ہے کہ جی سائفر عمران خان صاحب چوری کر کے لے گئے ہیں۔ تو اس کا جو پہلے تھا مدعا پوائنٹ کہ جی سائفر تو ہے ہی نہیں، یہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جعلی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اپنا سوشل میڈیا پوری کمپین چلائی گئی۔ پھر اس کے صحافی جو لفافہ صحافی ہیں ان کی طرف سے بھی بھرپور کمپین چلائی گئی کہ جی نہیں جی ایسا کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ سلیم صافی صاحب جی اگر سائفر نکل آئے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، یہ وہ اس طرح کے بیانات یہ دلوائے جا رہے تھے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی طرف سے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، مریم نواز صاحبہ کے بیانات بدل گئے۔ اس کا پہلے بیان تھا کہ جی سائفر ہے نہیں، آپ کہتی ہیں کہ سائفر ہے، عمران خان صاحب چوری کر کے لے گئے ہیں، جی اس کے اوپر غداری کا مقدمہ آنا چاہیے۔ تو اس نے ایک کہ حکومتی راز ہے، جو ریاست کا راز ہے، اسے کہ چوری کر کے لے گیا ہے۔ تو اس دو بنیادی وجہ، پہلی تھی کہ سائفر چوری ہے ہی نہیں، اب کہتے ہیں چلیں مان لیتے ہیں کہ سائفر ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، جو پہلے کہتی تھی سائفر ہے نہیں، لیکن جو 9 سے 10 اپریل کی رات میں یا اس سے پہلے ہوا، ٹھیک ہے، یا جو بعد میں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں یہی شو کرواتی تھیں کہ سائفر ہے۔ پھر اس کے بعد پچھلے دنوں کہ کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی کیبنٹ کی، اس میں جو انہوں نے اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے، اس کے اندر جو ایک کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹس ڈلی ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 7 سے 8 مارچ کو کہ جو ہے نا وہ ہمیں سائفر حکومت کو جو وزارت خارجہ اس کو کہ ریسیو ہوا ہمارے اپنے سفیر کی طرف سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود ہی مان گئے سائفر ہے، پھر اوپر سے اب یہ ان کا دوبارہ بیانیہ چل رہا ہے کہ جی سائفر ہے، عمران خان صاحب چوری کر کے لے گئے۔ ان کے پہلا بھی بیانیہ نہیں بن پا رہا کہ سائفر جو ان کی پہلی بات تھی، پھر اس میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں کہ سائفر تھا کہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کے بیانات ہیں، دن بہ دن بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کے پیچھے بندے کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ان کی یہ حالت بنی پڑی ہے، کہ ایک جھوٹ بول کے ان کو 100 جھوٹ اور پیچھے بولنے پڑتے ہیں۔ پھر یہ انہوں نے ہی عمران خان صاحب کی پچھلے دنوں آڈیو بھی لیک کی ہے، جو کہ ایک راز تھی۔ تو اس طرح سیکورٹی تھریٹس ہیں، کہ ایک وزیر اعظم ہاؤس کی کال جو ٹیپ کی ہوئی ہے اس کی آپ آڈیو لیک کر دو، نہ کہ وہ ہیکر کی طرف سے کی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے ہر دعوے کہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں ان کو وہ خود ہی بعد میں اس کی تردید کرنی پڑتی ہے، کرتے نہیں تردید، ایک انڈائریکٹلی وے میں وہ تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنا بیانیہ بدل لیتے ہیں۔ تو سائفر کے معاملے میں کچھ ایسا ہی تھا، پہلے کہتے تھا نہیں ہے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چوری کر کے لے گیا۔ کہ آپ اس چیز کو اب کیا کہتے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے لائے ہوئی گورنمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی لایا ہے تو اس کی بیس پہ ہماری حکومت چل رہی ہے۔ اور جو ان کے ہاں خاص طور پہ سب سے بڑھ کر یہ آج کل امریکہ کی کافی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، وزیر خارجہ بھی ادھر گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف صاحب بھی ادھر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں ان کی بھی ملاقاتیں کانفرنسز ہو رہی ہیں، یقین دہانیاں ہو رہی ہیں کہ جی جو پچھلے 3.5 سال میں ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں اسے ہم ٹھیک کریں گے، جو غلط فہمیاں تھیں ہمارے درمیان وہ ہم ٹھیک کریں گے۔ تو ان کی پوری کوشش ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کام کے لیے ہمیں لایا گیا ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور بھی ایک کہ تازہ خبر ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس کے لیے جو امریکہ نے یوز کرنی ہے طالبان کے خلاف ڈرون ٹیکس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی نیگوشیشن چل رہی ہیں۔ تو وہ بھی ایک کہ خطرناک پہلو ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے ایبسلیوٹلی نوٹ کیوں کہا، ٹھیک ہے، تو آپ ایبسلیوٹلی یس کرنے کے لیے نیگوشیشن جاری ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے جو وزارت خارجہ کا جو ترجمان تھا ان سے بھی ایک کویسچن ہوا تھا پریس کانفرنس کے دوران، لیکن انہوں نے اس پہ کہا کہ ایسا کہ چل رہا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن کوئی فائنل ڈیل پہ نہیں ہم پہنچے۔ تو یہ سارا عمران خان صاحب کے بعد جانے کے بعد ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی چل رہی ہے پوری، جیسے آپ امریکہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بیانات آ رہے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ سوا ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، مطلب ان کی معاونت کے بغیر ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ کل بھی رات بھی ایک پریس کانفرنس آئی ہے جس میں انہوں نے تقریباً ان کی جو مالی امداد تھی سیلاب زدگان کے لیے، وہ تقریباً 180-90 ملین ڈالر سے بڑھا کے 816 ملین ڈالر کر دیے۔ تو یہ سارے اپنے انعامات پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سارے معاملے کے اوپر یہ ساری حکومت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب گئے تھے، مطلب آپ کی میٹنگ ہے جو ہونی چاہیے تھی اپنے لیول کے کسی، مطلب کہ ان کے عہدیدار کے، جیسے ان کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن نہیں ہے، ان کا کوئی اگر وزیر اعظم ہے تو ان سے ہونی چاہیے۔ آپ ادھر ان کے مطلب جو چھوٹے موٹے کہہ لو کہ عہدیدار ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، آپ ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ مل رہے ہیں، جس کا کام ہے کہ وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ملے، نہ کہ آپ کے ساتھ ملے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، آپ ادھر ایسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اتنا بڑا وفد لے کے گئے ہیں ساتھ، جس جگہ پہ ٹھہرے آپ لوگ، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب کہ آپ کو قوم کو جواب دینا چاہیے تھا، تو آپ روتے ہیں ہم مر گئے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ غریب عوام کو آپ لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ہر دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، بجلی کے ہو، گیس ہو، ٹھیک ہے۔ تو ادھر جا کے آپ ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہریں جہاں ایک رات کا ایک بندے کا خرچ تقریباً 10 سے 12 ہزار ڈالر ہے، اور آپ پتہ نہیں کتنے جہاز کے اندر بندے لے کر گئے ہیں۔ تو اس طرح پھر عمران خان ہی سب کو اچھا لگے گا جو جا کے وہاں پہ ایمبیسی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں مطلب جتنے دن رہنا تھا رہا، واپس آ گیا۔ آپ پہلے ساری دنیا کا چکر لگا کے 3 دن جا کے پہلے دن بیٹھ گئے امریکہ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یاشیاں کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو وزیر تھے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ملے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تصویریں آئی تھیں بچوں کے ساتھ ملے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، عیاشیاں کرنے گئے تھے آپ، بعد میں جیسے ہی آپ کا اجلاس ہوا ختم، آپ بھائی کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے، لندن میں چلے گئے۔ مطلب ایک ملک سے آپ کا وزیر اعظم تقریباً 10 سے 15 دن غائب ہے، تو وہ کیسے ملک چلے گا؟ اس کے پہلے برے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لیکن آپ کے مطلب کہ دورے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، یاشیاں چل رہی ہیں گورنمنٹ کے اندر کے رہ کے۔ تو یہ مطلب کہ آپ کو یا تو دیکھنا پڑے گا، امید ہے آپ دیکھیں گے نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خیر، مریم نواز صاحبہ کے بات تھی، سائفر پر بات تھی، تو یہ ساری چیزیں گل ملا کے آپ کسی کے مطلب ایکشن پہ بات کر رہے ہیں، مطلب ایسے بوٹ پالش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب تو اپنا چہرہ بھی آپ کو اس میں نظر آنا شروع ہو گیا، تو وہ غیرت کرنی چاہیے تھوڑی بہت آپ کو۔ تو یہ میرے جیسا بندہ ہو یا کوئی بھی ہو، غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، دماغ پگھلتا ہے اس کے اوپر جو آپ کر رہے ہوتے ہو، جو آپ کو کیسز میں جو بری ملی اپنا ہی پراسیکیوٹر تعینات کرو، ٹھیک ہے، جو اگلا مخالف وکیل ہے وہ بھی اپنا ہے، ادھر سے پراسیکیوٹر صاحب جی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کیسز میں ایسے تو بری ہوں گے آپ، ٹھیک ہے، مدعی بھی اپنا، سارا کچھ اپنا۔ تو یہ دماغ پگھلتا ہے بندے کا ایسے، مطلب ایسے نہیں ہونا چاہیے، چیزیں جیسے چلنی چاہیے، مطلب کتنی دیر چلے گا ایسے؟ 15 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، تو حالات بگڑیں گے، یہ ملک کسی اور طرف جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ ایسا نہیں سوچیں گے اچھی چیز، تو اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔